تھینک یو ویری مچ. بہت زبردست ٹاپک ہے اور ہمیشہ اس پروگرام کے تھرو ہم ماس کو میسیجز دیتے ہیں کہ جو گھر گھر کی کہانی ہے. اور یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں اس موضوع پہ زیادہ بات کرنی چاہیے. جس طرح مفتی صاحب نے کہا اور آپ کا کویشچن بھی تھا کہ ہم زیادہ اپنے والدہ محترمہ کے بارے میں زیادہ بات ہوتی ہے اور وہ کیونکہ صنف نازک کی طرف زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے. بچوں کو بھی ماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے, وقت بھی زیادہ گزارتے ہیں, وقت بھی زیادہ گزارتے ہیں اور معاشرے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. اچھا, میں کچھ ایک دو ایکسپیرینسز ذرا پہلے آپ سے شیئر کر لوں کہ میں نے 2 طریقے کے باپ دیکھے جو اپنے ہاسپٹل میں, کیونکہ میں کچھ 32 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے, سائیکیٹری اور سائیکیٹری سے ریلیٹڈ, اور فاؤنٹین ہاؤس جیسے ادارے میں جہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ اس قسم کے باپ مطلب حیران کن کر دینے والی ان کی اپروچ تھی. عموماً ہمارے گھروں میں ذمہ داریاں تو ہیں نا کہ باپ کماتا ہے, ماں جو ہے وہ بچوں کا خیال رکھتی ہے. جی بالکل ایسے ہی. اور خاص طور پہ جہاں پہ سائیکیٹری کے پیشنٹ ہوں اور خاص طور پہ جہاں پہ اسپیشل بچے ہوں, تو میں نے ایک بچی دیکھی جو 17-18 سال کی اسپیشل بچی ہمارے پاس لائی گئی اور انتہائی نحیف اس کے والدین تھے اس کے ساتھ, بہت کمزور اور مشکل سے اس کو لے کے آئے. اور ان کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح سے اس کو ٹریٹ کر لیا جائے. یا تو اچھا, وہ بچی کیونکہ کافی اگریسو تھی تو وہ میں دیکھتا تھا کہ وہ بار بار کھڑی ہوتی اور اپنے باپ کے منہ پہ 2 تھپڑ لگاتی. تو میں تھوڑی دیر کے بعد ہماری ٹیم جو تھی وہ پریشان ہو گئی. ہم نے کہا کہ آپ اس کو روکتے کیوں نہیں ہیں, آپ اس طرح. آپ حیران کن بات سنیں جو باپ نے کہی, میں حیران تھا اس نے کس طرح کی بات کی. انہوں نے باپ نے عجیب بات کہی. انہوں نے کہا سر ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ غصہ کرتی ہے اور ہمیں مار رہی ہے, ہم روک بھی سکتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ ہمارے بچوں میں سے آخری بچی ہے, چھوٹی سب سے, اور ہماری عمریں بھی آپ دیکھ لیں کافی ہو گئی ہیں, تو ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم زیادہ دن تو اب زندہ نہیں رہیں گے اور یہ دنیا سے ہم چلے جائیں گے. اچھا, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اس کے والدین ہیں. یعنی اس کو بچی کی اتنی وہ اسپیشل بچی تھی نا, اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اس کے والدین ہیں. لیکن جب کوئی بعد میں ہمارے اس کو مارے گا اللہ, تو اس کو یہ خیال ضرور آئے گا کہ کوئی باپ کوئی تھا, کوئی بزرگ تھا کہ جب وہ اس کو میں مارتی تھی تو وہ آگے سے مجھے نہیں مارتا تھا. آپ مطلب آپ اس جذبے کو دیکھیں, اس باپ کے جذبے کو دیکھیں. مطلب یہ چیزیں میں نے دیکھی. میں نے اسی طرح ایک بچی دیکھی جو اسی طرح 17-18 سال کی 20 سال کی ہمارے پاس لائی گئی. اس کے بال کو گنجا کیا ہوا تھا, بڑی اچھی شکل صورت کی, کسی اچھے اسکول میں پڑھتی ہوئی. اس کو لایا گیا ہمارے پاس تو اس کا باپ روئے جائے اس کو یہاں رکھ لیں, اس کو یہاں رکھ لیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی ہمارے حساب سے تو یہ اس طرح سے بچے نہیں ہیں, نا ہم اس طرح کے بچوں کو اپنے پاس ایڈمٹ کرتے ہیں, یہاں تو لانگ ٹرم کے لیے رکھتے بھی نہیں. جی. اس نے بات کی کہ اس کے تھوڑے دنوں پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا, کیونکہ یہ اس کو اس طرح کی بیماری ہے, غصہ اس کو آ جاتا ہے, بھابیاں اس کو ساتھ صحیح ناروا سلوک رکھتی ہیں. تو آپ کے سامنے دیکھ لیں اس کے بال کٹے ہوئے ہیں اور جو ہے اس کے منہ پہ جو ہے وہ چوٹوں کے نشان ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں اس کو یہاں رکھ لیں, کیونکہ یہ جو ہے وہ گھر والے اس کا اس طرح خیال نہیں رکھتے. جیسی ماں دنیا سے چلے گئی تو میں بھی اب اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا کہ وہاں میری بیٹی نہ رہے. مطلب باپ کی جو تڑپ تھی وہ میں نے وہاں پہ یہ دیکھی. تو اسی طرح سے جس طرح آپ نے کہا کہ آج کل کے حالات کے حساب سے ہمیں تو یہ تجربہ ہے اور ہم نے یہ بالکل ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس گھر میں باپ جو ہے وہ اس کا رویہ, جیسے ابھی مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت سی بات کی کہ جیسے آپ بچوں کو بنانا چاہتے ہیں آپ کو ویسے ہی عمل کرنا پڑے گا. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سچ کہے تو آپ کو بھی سچ بولنا ہے, مطلب سمپل سا فارمولہ ہے. لیکن باپ کا کریکٹر جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ کریکٹر ہوتا ہے. اور جس بچے کو جو اس کی سیلف اسٹیم پہ اس کو جو انرجی دی جاتی ہے, اس کو موٹیویشن دی جاتی ہے, وہ باپ کی طرف سے اگر صحیح طریقے سے ملتی ہے تو میں نے اس بچے کو بڑا کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور میں نے ان بچیوں کو بھی دیکھا کامیاب ہوتے ہوئے. مطلب اب آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں, میں تو کیونکہ ایک ایسے ادارے میں کام کرتا ہوں, روز وہاں پہ اس چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے کہ وہی بچیاں, اور ایک ریسرچ بھی میں نے دیکھی کہ وہی بچیاں جو گریجویٹ ہوتی ہیں یا اسے ماسٹرز کرتی ہیں یا آگے پڑھتی ہیں, ان کے پیچھے جو مین کردار ہے وہ باپ کا ہوتا ہے اور وہ باپ کی سپورٹ کا ہوتا ہے. تو یہاں تک بھی دیکھا. اور باپ کی ذمہ داری من حیث القوم اب تو ATM مشین سے آگے کی ہے نا, نہیں تو ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ ATM مشین سے زیادہ کی ذمہ داری ہے.
تو وہ اس میں باپ کا بڑا کردار ہے. اچھا باپ ایک عجیب کلچر بھی ہے ہمارے معاشرے میں کہ مرد کو تو درد نہیں ہوتا نا, ایک مرد رو بھی نہیں سکتا. اچھا مرد کو ڈپریشن بھی نہیں ہوتا. تو یہ جینز میں تو نہیں ہے میرے خیال. بچے کو جب وہ پیدا ہوتا ہے, جب وہ روتا ہے تو بیٹے کو کہا جاتا ہے کہ بھئی بیٹوں کو درد نہیں ہوتا یا لڑکے کو درد نہیں ہوتا, اور بیٹی روتی ہے تو اس کو نارمل سمجھا جاتا ہے. بالکل نارمل لیتے ہیں شروع سے ٹریننگ. اور آپ کو پتہ ہے وہ ایک مرد کو درد نہیں ہوتا والا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں نہ رو سکتا ہے. آپ کو میں ایک حیران کن ایک بات کر کے میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں کہ ایک پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے جو عموماً فیمیلز میں ہوتا ہے, اور بینگ اے ڈاکٹر آپ سر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, آپ سب کو پتہ ہے عموماً اس پہ بات کرتے ہیں. فیمیلز میں عموماً ہو جاتا ہے ڈیلیوری کے بعد. پوسٹ پارٹم ڈپریشن مرد میں بھی ہوتا ہے کہ جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ اس کو کبھی ڈسکس نہیں کرتے. وہ احساس ذمہ داری جو پیدا ہوتی ہے, اچھا وہ رسپانسبلٹی پیدا ہوتی ہے, وہ ایک نئی ذمہ داری پیدا ہوتی ہے جس کا اس کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے نا وہ بات ہے کہ جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. سپورٹ ذرا تھپکی مرد کو زیادہ لگانی چاہیے, اس کو نہیں لگاتے. بہت